أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كفروا بآيات الله فأخذهم الله بذنوبهم إن الله قوي شديد العقاب. ذلك بأن الله لم يك مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. كدأب آل فرعون والذين من قبلهم كذبوا بآيات ربهم فأهلكناهم بذنوبهم وأغرقنا آل فرعون وكل كانوا ظالمين. إن شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. فإما تثقفنهم في الحرب فشرد بهم من خلفهم لعلهم يذكرون وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. صدق اللہ العظیم. یہ سورہ انفال کی یہ آیات ہیں اور اس کا جو مرکزی مضمون ہے وہ غزوہ بدر ہے. گزشتہ آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کی تربیت کے لیے کیا صفات چاہیے ان کی زندگیوں میں جس سے اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اس کو بیان فرمایا. انفرادی ہو اور اجتماعی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی مدد لینے کے لیے کیا کیا صفات کیا کیا خوبیاں ہمارے اندر ہونی چاہیے اور کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس سے اللہ کی مدد اٹھتی ہے اس کو بیان فرمایا. دیکھیں غزوہ بدر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بطور امتحان کے پلاننگ کے ساتھ نہیں کروایا بلکہ اتفاق سے کروا دیا. نکلے تھے صحابہ کرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قافلے کو روکنے کے لیے. کوئی ذہن میں تیاری نہیں تھی، کوئی مقابلے کی بات نہیں تھی، لیکن وہاں جب پہنچے تو اس موقع پر کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے بس نہیں حکم دیا کہ نہیں آپ کو آگے بڑھنا ہے. تو وہ جو اتفاق سے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم جو ہے نا کروا کر بدر کا جو معرکہ جو کروایا اس کے نتیجے میں بہت چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ اللہ کی مدد حق ہے، اللہ کی مدد صفات والوں کے ساتھ ہے، اور جو ظلم و زیادتی کرتے ہیں چاہے ان کے پاس کتنی ہی قوت ہو کتنی ہی طاقت ہو وہ ان کے لیے تباہی و بربادی ہے. جب وہ ایک واقعہ یہاں پر یہ بیان ہو رہا ہے اذ یقول المنافقون والذین فی قلوبہم مرض، ایک واقعہ یہ ہے کہ جب یہ بدر کے لیے نکلے اور وہاں ایک علاقے پر پہنچے، ظاہر سی بات ہے جب صحابہ کرام نکلے تو ان کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کچے ایمان والے تھے، جو ظاہر میں ایمان تھا اندر جو ہے نفاق تھا. ظاہر میں ایمان تھا لیکن اندر نفاق تھا. تو انہوں نے دیکھا کہ 1000 لشکر ہے، پوری تیاری کے ساتھ ہے، مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے دیکھ ظاہر کے اعتبار سے. تو انہوں نے مثال دی یہ تو مذہبی جنون ہے، یہ تو دیوانہ پن ہے. یعنی ایسا ہے کہ جیسے ایک مقابلہ ہاتھی کے ساتھ، چونٹی کا مقابلہ ہاتھی کے ساتھ ہو رہا ہے.
اس میں تباہی ہے، بربادی ہے، اپنی جان کو ہلاکت میں ڈالنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ذکر فرما رہے ہیں اور جواب دے رہے ہیں کہ یہ مسلمان کیوں نکلے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نکلے ہیں۔ فرمایا اذ یقول المنافقون، اس واقعے کو یاد کرو جس وقت کے منافقین یہ کہہ رہے تھے، اور منافق کون ہیں اس کی اور تشریح اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں، والذین فی قلوبہم مرض، جن کے دلوں میں شک ہے، اللہ کے وعدوں پر، اللہ کی قدرت پر، اللہ کی بڑائی پر شک ہے، ان کا ایمان خالص نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے خالص ایمان مانگنا، ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، ایسا ایمان جو بالکل صاف۔ تو یہ منافقین، ان کے دلوں میں ایمان لیکن اس میں شک شامل تھا، تو وہ شک کے ساتھ جب چلے تو انہوں نے دیکھا کہ 1000 کے ساتھ یہ لوگ مقابلہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے ایک طعنہ دیا طنز کے طور پہ، غر ہؤلاء دینہم۔ غر، عربی میں غر مغرور کہتے ہیں نا، اردو میں مغرور کہتے ہیں متکبر کو، لیکن عربی میں مغرور کہتے ہیں دھوکے میں آنے والے کو۔ تو ان لوگوں نے طعنہ کیا دیا کہ یہ لوگ وہ ہیں، ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی جب دین پر چلنا شروع کرتا ہے کہتے ہیں یہ بڑا دین پر چلنے آیا ہے، بڑا دین کہتے ہو۔ یہی ایسی جملے آج بھی کہتے ہیں دین کے مذاق کے طور پر، دین کے استہزاء کے طور پر۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو ان کے دین نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں، یہ لوگ دھوکے میں نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ اللہ پر بھروسہ کر کے نہیں۔ اور وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ عزیز ہیں اور حکمت والے ہیں۔ سمجھ گئے یہ واقعہ اصل میں بیان کر رہے ہیں۔ منافقین نے طعنہ دیا، بھئی یہ جو ہے بالکل پاگل پن ہے، یہ کوئی مقابلے کی کوئی شکل نہیں ہے، اس میں جا کے یہاں پر کیا ہے، حضرات صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہے تھے۔ گزشتہ رکوع میں یہی فرمایا وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ اور یہ اطاعت میں انہوں نے قدم اٹھایا تھا، لیکن ان کے دل میں چونکہ شک تھا، ایمان خالص نہیں تھا، تو اس لیے انہوں نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ۔ سوچیں، اللہ اکبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا توکل کتنا بڑا، کیسا توکل تھا، اللہ پر بھروسہ، کیسا یقین تھا۔ ظاہری اسباب بالکل خلاف ہے، ظاہری اسباب کوئی تعاون میں نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکم پر آپ قدم اٹھا رہے ہیں، اور آپ کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین پورے کے پورے بالکل یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں آپ بس ہمیں حکم دے تو ہم چھلانگ لگا دیں گے، ہم اپنی گردنیں کٹا دیں گے۔ ایسی اطاعت، یہ توکل ہے۔ توکل اللہ پر جب ہوتا ہے، اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں، جو بندہ اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ دو صفت ہیں یہاں پر۔ عزیز کے معنی یہ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں غلبہ عطا فرماتے ہیں، اور جو انہیں غلبہ دیتے ہیں، غلبہ وہ اپنی صفت عزیز سے دیتے ہیں، کیونکہ اللہ عزیز ہیں۔ عزیز کے معنی ہیں اس پر کوئی غالب نہیں، اس کا حکم سب سے بڑا، اس کا فیصلہ سب سے بڑا، اس کے فیصلے پہ کسی کا فیصلہ نہیں، اس کے حکم پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ تو جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ اللہ کی صفت عزیز سے کیا کرتا ہے، فائدہ اٹھاتا ہے۔ حکیم کی صفت اللہ لا رہے ہیں یہاں پر، یہ بتانے کے لیے بعض مرتبہ ایمان والے اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، شکست ہو جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں گھبراؤ نہیں، اس شکست میں بھی حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ یعنی مضمون کے ساتھ جب اللہ کوئی صفت لاتے ہیں، ان صفات کا مضمون سے بہت گہرا تعلق ہوتا ہے۔ تو اللہ دیکھیے نا، احد میں شروع میں کیا ہوا، کامیابی ہوئی، پھر جو ہے نا شکست ہوئی، 70 صحابہ شہید ہوئے، کہ بھئی اللہ ساتھ نہیں تھے، بدر میں تھے تو یہاں کیوں نہیں؟ حکمت ہے، وہ حکمت چھپی ہوئی ہے، اور اللہ نے بعض حکمتیں بیان کر دی۔ تو اسی طرح قیامت تک کے لیے بعض مرتبہ مسلمان اللہ پر بھروسہ کر کے قدم اٹھاتا ہے، لیکن شکست ظاہری طور پر ہوتی ہے، لیکن اس میں کیا ہے، حکمتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ وہ حکمت چھپی ہوئی، حکمت کو کوئی سمجھ نہیں سکتا، حکمت پر ایمان لانا ہوتا ہے۔
ولو ترا، اب اللہ تبارک و تعالی غزوہ بدر میں جتنے دشمن آئے تھے نا ان کا نتیجہ بیان کیا، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، لیکن آخرت کا جو منظر ہے ان کا وہ بیان کر رہے ہیں یہاں پر۔ ایک تو دنیا کی ذلت بیان کی گئی، ایک آخرت کی ناکامی دیکھو۔ ولو ترا، اگر آپ وہاں ہوتے تو اپنے آنکھوں سے دیکھتے، کیا منظر ہو، اگر آپ ہوتے تو دیکھتے آپ، ولو ترا کیا دیکھتے، اذ یتوفا، توفا کہتے ہیں وصول کرنا، فرشتے جب ان کی روحوں کو وصول کرنے کے لیے آئے، یعنی ان کی جانوں کو جب لینے کے لیے آئے۔ ہر انسان دنیا میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس زندگی متعین ہے، وہ جب طے ہو جا ختم ہو جاتی ہے تو فرشتہ لینے آتا ہے۔ 2 قسمیں ہیں، مستریح مستراح، اس حدیث میں فرمایا تیسری قسم دنیا سے جانے والوں کی ہے یہ نہیں، مستریح مستراح، ایک آدمی ہے راحت کے ساتھ جاتا ہے، بالکل اطمینان کے ساتھ۔ ایمان والے کی موت کتنی خوش نصیبی، کیسی مبارک موت، کیسی بہترین موت، فرشتوں کا حضور، ملائکہ کا حضور، اور پھر اس کے بعد جو ہے کلمے کی یاد دہانی اور اس کو بشارت اور تسلی، یہ سارا قرآن پاک میں اللہ نے بیان فرمایا۔ یہاں دشمنوں کی موت کا منظر اللہ بیان کر رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے، فرمایا کہ کاش تم دیکھتے وہاں پر جب ان کی موت کا وقت آیا، تو کافروں کی موت کا، دشمنوں کی موت کا وقت آیا غزوہ بدر میں، الملائکۃ یضربون وجوہہم وادبارہم، فرشتے ان کے چہروں پہ اور ان کے پیٹھ پہ مار رہے تھے۔ چہرے فرشتوں پہ، بڑی عجیب بات مفسرین نے یہاں لکھی ہے، بڑی عجیب بات کہ مارنا چہروں پہ پھر پیٹھ پہ، کیا وجہ ہے؟ ایک بات امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سامنے آخرت ہے، پیچھے دنیا ہے، دنیا کو چھوڑنے کا غم ہو رہا تھا تو پیٹھ پر مار رہے تھے، اور آخرت سامنے جو ہے نا ان کے سامنے جہنم کے انگارے تھے تو ان کے چہروں کو مارا جا رہا تھا۔ اور ایک بات اور بڑی حکمت کی یہاں لکھی ہے، چہرے کو اور پیٹھ کو، ادبار پیٹھ اور پیٹھ کے نیچے کا پورا حصہ، پیٹھ اور پیٹھ کے نیچے کا پورا حصہ، اور یہ نیچے حصے سے گندگی بدبو سب نکلتی ہے، وضو ٹوٹتا ہے، گندگی نکلتی ہے، تو وہاں پہ مار رہے تھے۔ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تمہاری زبانوں سے جو کفر کی، اسلام کے خلاف دشمنی کی، نبی کے خلاف دشمنی کی، سازشوں کی جو بدبودار باتیں نکلا کرتی تھی، یہ ایسی ہی بدبو ہے جیسے تمہارے پیٹھ سے، اس کے پیچھے سے گندگیاں نکلتی۔ ایک مرتبہ کسی دشمن نے دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ کہا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولہ بولہ، قولہ بولہ، بول کہتے ہیں عربی میں پیشاب، اس کی بات اس کا پیشاب ہے۔ تو جیسے آدمی زبان سے کفر کا جملہ، نفاق کا جملہ، دشمنی کا جملہ، اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے، بدبو ہوتی ہے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے فرشتے میلوں میل دور چلے جاتے ہیں۔ ایک مجلس تھی، حضور مسند احمد کی روایت ہے، مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، اچانک بدبو آئی، اچانک بدبو، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا محسوس ہو رہی ہے بدبو؟ صحابہ نے فرمایا جی، فرمایا منافقین کے نفاق کی بدبو ہے، نفاق بدبو کی چیز ہے، منافقین کے نفاق کی بدبو یہاں اللہ تعالیٰ پہنچا رہے۔ بعض مرتبہ وہ چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں، کفر کی بدبو، نفاق کی بدبو، تکبر کی بدبو، گناہوں کی بدبو، کسی سے ایک جملہ نکلا ایمان والے کی حقارت کے بارے میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ ایسا ہے کہ سمندر میں ڈال دو تو سمندر کڑوا ہو جائے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ کس میں کیا بدبو ہے، کس میں کیا۔ تو یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے کہ یہ گناہوں کی بدبو ہوتی ہے، کفر کی بدبو ہوتی ہے، غلاظتیں، جیسے انسان نجاست نکالتا ہے، نجاست میں کتنی بدبو ہے، کتنی گندگی ہے، اس سے زیادہ گندگی کفر کے، شرک کے، اسلام کے حد اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عداوت، ایمان والوں کی عداوت میں یہ بدبو ہے، اور یہ بدبو محسوس ہوتی ہے جن کے زندگیوں میں لطافت ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی عجیب، ایسے اکابر، ایسے اللہ والے ہیں، ایسے بزرگ گزرے ہیں، ان کی مجلس میں کوئی جھوٹ بولتا تو عجیب سی کیفیت ہو جاتی تھی، برداشت کر نہیں پاتے تھے، کیونکہ باطن کی گندگیوں کا اثر محسوس ہوتا ہے۔
سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس ہے، ایک شخص آئے تو آپ بیٹھے بیٹھے بیان کر رہے تھے، بیان میں ایک درمیان میں ایک جملہ آپ نے، ایسا جملہ جو بالکل وہ بیان سے بالکل الگ تھا، ما بال اقوام یترشحون بعین الزنا، کیا ہو گیا لوگوں کو کہ ان کی آنکھوں سے بدکاری ٹپک رہی ہے. تو وہ صاحب بعد میں آ کے ملے، اوحی بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی وہی اترتی ہے؟ کہا نہیں. کیسے پتا چلا؟ میں تو باہر ایک عورت کو دیکھ کے آیا تھا. اس بد نظری کی نحوست حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مجلس میں محسوس کر. تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا اتقوا فراست المومن فإنه ينظر بنور اللہ. اللہ تعالیٰ ایمان کا جب نور بڑھتا ہے وہ فراست اللہ دے دیتے ہیں، پھر وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے. تو اسی لیے ہے نا وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، کراہت کفر کی، نفاق کی، شرک کی، گناہوں کی، معصیت کی، یہ کراہت ہوتی ہے. جیسے ایک بدبو کہیں آدمی گاربیج ٹرک اگر گزرے تو کیسے پورا ایک دماغ حرکت میں آ جاتا ہے، اس طرح جو ہے نا یہ چیزیں جو ہے نہیں اس کے اندر غلاظتیں ہوتی. تو فرشتے ان کو اسی لیے چہرے پہ مارتے ہیں کہ تمہاری منہ سے جو باتیں نکلتی تھی نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، یہ اس سے ہی بدبودار ہیں جیسے تمہارے جسم سے گندگیاں نکلتی تھی. اور ان سے کہا جائے گا وذوقوا عذاب الحریق، وذوقوا، چکو، ہاں چکو، کتنی مخالفت، کتنی نافرمانی، کتنا تم نے تنگ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو، اس کے عذاب میں اس کا عذاب چکو، جلانے والا عذاب. ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ سزائیں اسی لیے ہیں کہ تمہارے ہاتھوں کا آ بھیجا ہوا ہے، جو کچھ تم نے آگے بھیجا ہے اس کی سزا ہے. بما قدمت ایدیکم، اسی لیے آدمی سوچے میں اپنے ہاتھوں کی کمائی کیا بھیج رہا ہوں. وما تقدموا لانفسکم من خیر، جو تم آگے اچھا بھیجو گے وہ تم وہاں پاؤ گے. انہوں نے کفر بھیجا، شرک بھیجا، نفاق بھیجا، مخالفت بھیجی، تو اس کی نحوستیں ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اللہ تبارک و تعالی ہرگز اپنے بندوں پہ ظلام کہتے ہیں بہت بڑا ظالم. ظلام تو کیا مطلب؟ چھوٹا ظلم کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہاں یہ بتا رہے ہیں، کمیت کو بتا رہے ہیں، ذرہ برابر بھی اللہ ظلم نہیں کرتے اپنے بندوں پہ، ذرہ برابر بھی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کے اعمال کی قدر کرتے ہیں. کدأب آل فرعون والذین من قبلہم، اب مثال دے رہے ہیں ان مشرکین مکہ کی جو مثال ہے، حالت ہے فرعونیوں کی طرح ہے، اور ان سے پہلے جو لوگ گزرے، قوم سمود، قوم عاد، قوم لوط، جتنے بھی گزرے ہیں، ہر ایک قوم کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، کفر تھا، شرک تھا، مخالفت تھی، دین کا مذاق تھا، نبی کا مذاق تھا، یہ اور اللہ کے دین پر رکاوٹیں ڈالنا، اور پھر ظلم و زیادتی کرنا. تو فرمایا تمہاری حالت تو وہی ہے جو فرعونیوں کی ہے، اور بلکہ فرعونیوں سے پہلے بھی جو گزرے ہیں، مماثلت، یعنی کہ تمہاری اور ان کی مثال سیم ہے. کذبوا کفروا بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا ان لوگوں نے، جس کی وجہ سے اللہ نے انہیں پکڑا. فأخذهم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا ہے. جب اللہ کسی کو پکڑتا ہے گناہ کی وجہ سے پکڑتا ہے، لیکن فوراً نہیں پکڑتے اللہ تعالیٰ، بہت ڈھیل دیتے ہیں، مہلت دیتے ہیں، موقع دیتے ہیں. جب اس موقع سے کوئی فائدہ نہیں اٹھاتا تو پھر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آتی ہے، اور ایسی پکڑ کہ قوی شدید العقاب، اللہ تعالیٰ بہت قوی ہے، مضبوط ہے، اور اس کی پکڑ بڑی سخت ہے، آدمی بچ نہیں سکتا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک اصول اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، عجیب اصول ہے تاریخ کا، ہسٹری کا. اس آیت میں، یہاں ایک آیت ہے، سورہ رعد میں بھی اسی طرح کی آیت ہے، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم واذا اراد اللہ بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. یہ اللہ تعالیٰ ایک اصول، ضابطہ بتائے. وہ ضابطہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ انفرادی طور پر ہو یا اجتماعی طور پر ہو، کسی کو کوئی نعمت دیتے ہیں بغیر شرط کے دیتے ہیں، بغیر شرط، بغیر کنڈیشن کے، کوئی کنڈیشن نہیں. یعنی مطلب یوں سمجھیے کوئی اہلیت بھی نہیں ہے، بغیر استحقاق کے نعمت دیتے ہیں.
کرم فرماتے ہیں. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا مبدی النعم قبل استحقاقها، اے وہ ذات نعمتوں میں پہل کرنے والی ذات، بغیر کوئی استحقاق کے. میں اس کا استحقاق نہیں ہوں. استحقاق کو کیا کہتے ہیں انگلش میں ڈیزرو کرتا ہوں، میرے پاس جو ہے میں وہ ڈیزرو کرتا ہوں. نہیں، اللہ تعالیٰ کون ہے؟ بغیر استحقاق کے نعمتوں میں پہل کرنا، یہ اللہ کا اصول ہے. اب ہماری ذمہ داری ہے انفرادی اور اجتماعی طور پر کہ ہم اس نعمت کو باقی رکھنا ہے، اس نعمت کو بڑھانا ہے، تو اس نعمت سے اللہ کو راضی کرنا ہے. جب بندہ اس نعمت سے اللہ کو ناراض کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس نعمت کو بدل دیتے ہیں. یہ ہے اس آیت کا پیغام. چاہے وہ نعمت کسی بھی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت اب یہاں پر چونکہ جو ہے ایک معاملہ جو ہے نا مکی دور کا، مکے کا چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے قریش پر بڑا انعام فرمایا. دیکھو نا، سوچیں ذرا سا، میں آپ کو سیرت آپ حضرات جانتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہ اپنے بیٹے اور اپنی بیوی کو وہاں پہ بسائے، اور وہاں پر انہوں نے توحید کی بنیاد ڈالی، اور وہاں سے جو ہے دعائیں کرتے ہوئے چل. اب وہ سلسلہ چلتا رہا. مکے میں شرک نہیں تھا. مکے میں شرک آیا ہے کب؟ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر داداؤں کے نام دیکھیں، محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہے، تو اس میں عبد مناف، قصی ابن کلاب، قصی جو تھے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے داداؤں میں تھے. مکہ مکرمہ میں جمعہ کے دن ان کا بیان ہوتا تھا. جمعہ اس وقت جمعہ نہیں تھا، اس وقت اس دن کو کیا کہتے تھے؟ عروبہ. جمعہ کو جو ہے نا جاہلیت کے زمانے میں یوم العروبہ کہتے تھے. تو حضرت قصی جو ہے یہ لوگوں کو جمع کرتے، لوگوں کو بتاتے دیکھو ہم بڑے اونچے گھرانے کے ہیں، ہم ابراہیمی گھرانے کے ہیں، ہمارا مزاج جو ہے نا، ہماری فطرت توحید ہے، ہمیں شرک سے ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. یہ ان کا ہر جمعہ ان کا بیان ہوتا تھا سیرت کی کتابوں میں. قصی پھر اس کے بعد ہوتے پھر شرک آنا شروع ہوا. اب شرک آتے آتے کہاں؟ مکے کے اندر، یہاں تک کہ بیت اللہ کے اندر بھی بت رکھی. تو اللہ تبارک و تعالی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں جو ہے نا مکہ مکرمہ کا انتخاب فرمایا، ولادت مبارکہ کے لیے، بعثت کے لیے بھیجنے کے لیے. اس کی بڑی حکمتیں ہیں. اسی لیے یہ جو کہتے ہیں نا اجعلتم سقایۃ الحاج، قریش کی عادت تھی حاجیوں کو پانی پلانا، یہ حضرت قصی سے شروع ہوا. حضرت قصی جو تھے یہ جو ہے وہاں سے انہوں نے، بھائی یہ اللہ کے گھر کے مہمان ہیں، یہ آتے ہیں، ان کو آپ لوگ پانی پلاؤ. بڑی عجیب خصوصیات قریش کی تھی. اور ایسا کہ کوئی آدمی حج کے لیے آتا اس کو اترنے نہیں دیتے تھے سواری پہ بٹھا کے اس کو پانی پلاتے تھے، اور اس کے پیروں پہ لگی دھول کو جھٹکتے تھے. اور اتنا احترام تھا بیت اللہ کا کہ بیت اللہ جو ہے نا اس سے اوپر اپنا گھر نہیں بناتے تھے. اس سے وہ حاجیوں کی خدمت. مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا 5 بڑی عجیب خوبیاں قریش کی بیان کی ہیں. اس پر پورا ان کا بیان ہے کہ قریش کی خوبیاں کیا تھی، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں بھیجا. ان کا اکرام، ان کی خدمت، حاجیوں کا اکرام، بیت اللہ کا احترام، سود سے بچنا، یہ سب ان کے مزاج میں تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری دنیا چھوڑ کر جو ہے نا یہاں پر انتخاب کیا. اب اللہ تعالیٰ ان سے کہہ رہے ہیں دیکھو اتنی بڑی نعمت میں نے تمہیں دی ہے، اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ تم کیا کرو؟ ایمان لاؤ. سب سے پہلے تم ایمان میں داخل ہو. لیکن وہاں انہوں نے کیا کیا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ، یہ ہے بدلوا نعمت اللہ، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعمت مراد ہے. کفرا واحلوا قومهم دار البوار جہنم یصلونها وبئس القرار. جب انہوں نے اس نعمت کو بدلا نا، دیکھو سورہ قریش سب سے بڑی، اللہ تعالیٰ سورہ قریش میں بھی فرمایا دیکھو کیسے ہم نے تمہارے لیے ادھر ادھر کے سفر آسان کر دیے. تم ملک شام جاتے ہو تو سب لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں، بھئی یہ اللہ کے گھر کے لوگ ہیں. ملک یمن جاتے ہیں تو سب عزت کرتے ہیں، بھئی اللہ کے گھر کے لوگ آ رہے ہیں. ہاں اولم یروا انا جعلنا حرما آمنا. غور کرو ساری دنیا میں اطراف فسادات ہیں، حرم میں اللہ اطمینان رکھا. اللہ قرآن اولم یروا، ذرا غور کرو مکے والو، انا جعلنا حرما آمنا، ہم نے حرم کو امن والا بنایا. وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ،
دائیں بائیں تو لوگ لڑ رہے مر رہے ہیں. افبالباطل یؤمنون وبنعمت اللہ یکفرون. اس کے باوجود بھی بتوں کو پوچھتے ہو اللہ کی نعمت کو ناشکری. اللہ سمجھاتے رہے. دیکھو یہاں پہ میں نبی کو بھیجا ہوں, اطعمہم من جوع آمنہم من خوف, کتنے احسان ہیں, لیکن انہوں نے نہیں مانا. جب نہیں مانا تو پھر بغیر مانگے اللہ نے وہ نعمت دی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انہوں نے ناقدری کی تو پھر اللہ نے وہ نعمت اٹھا کر مدینے منور. سب سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 10 سال ہی تو مدینے میں تھے, بقیہ پوری زندگی کہاں تھے آپ؟ مکہ مکرمہ میں تھے. آپ سوچیں کتنا لمبا عرصہ, لیکن اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر مدینے والوں کو دے دیا. مدینہ اسی لیے نا جب مکہ فتح ہوا آپ تشریف لائے تو مکے والوں سے ہوتا نا کہ بھی مکے والوں کو جو ہے نا آپ نے ہدایہ انعامات تقسیم کر دیں. کچھ نئے انصار نوجوانوں کو جو ہے دل میں بات آ گئی, کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہیں رک تو نہیں جائیں گے, یہیں ٹہر تو نہیں جائیں گے, ہمیں چھوڑ تو نہیں دیں گے. تو ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں بات ڈال دی, اس طرح بات چل رہی ہے کہ آپ ہمیں چھوڑ. اچھا تمہارا کیا خیال ہے؟ جو آ کر حضرت بولے تھے سعد بن عبادہ, تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ کہا میں بھی ایسے ہی سوچ رہا ہوں کہ آپ ہمیں نہ چھوڑ دیں کیونکہ آپ کا شہر ہے مکہ. اچھا آپ نے فرمایا سب کو جمع کرو. آپ نے سب کو جمع کیا, خطبہ دیا. عجیب خطبہ ہے حدیث کی کتابوں میں, حیات الصحابہ میں, کہ لوگوں تم تم کیسی بات کر رہے ہو میرے اوپر, میں تمہارے احسانات کو بھول جاؤں گا. اور پھر وہاں پہ عجیب بات فرمائی کہ مدینے والوں تم میرے اندر کا کپڑا ہو اور یہ سب باہر کا کپڑا ہے. یہ تم میرے اندر کا کپڑا ہو. اندر کا کپڑا جیسے جو ہے نا جسم سے لگا رہتا ہے, تم میرے اندر کا کپڑا ہو. ساری دنیا ایک راستے پر چلے, تم ایک راستے پر چلو, میں تمہارے راستے پہ چلوں گا. یہ بکریاں مال دولت لے کے جائیں, تم اپنے نبی کو لے جاؤ نا, کیا تم اس پہ راضی نہیں؟ تو رونے لگے انصار. عجیب خطبہ ہے وہ. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بتا رہے ہیں. آپ دیکھیں کوئی بھی نہیں, حکومتوں کی نعمت دیکھیں. ہندوستان میں کتنی 800 سال تو مغل حکومت کیا, اس سے پہلے خلوجی غزنوی, انہوں سب 900 سال کی حکومت. کیا ہوا؟ اسپین کی حکومت دیکھیں, خلافت عثمانیہ دیکھیں, بغداد دیکھیں. کسی اہلیت پر کسی استحقاق پر اللہ نے وہ حکومتیں نہیں دی تھی, بطور نعمت کی دی تھی. لیکن اس نعمت کو کیا استعمال کیا؟ بغداد کا کیا حال ہوا؟ آگے فرمایا کذبوا بآیات ربہم فاہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون وکل کانوا ظالمین. ایک عیسائی اوپر علامہ ابن اثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, ابن اثیر بہت بڑے مورخ ہیں, ابن تیمیہ کے شاگرد, ابن کثیر, ابن قیم, ابن اثیر کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو ایک عیسائی آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دعا کر رہا ہے, یہ مسلمان بہت ظلم کر رہے ہیں, ہمارا کچھ کر دیں. مسلمان ظلم کر رہے ہیں. بغداد کیوں تباہ ہوا؟ اسپین کیوں تباہ ہوا؟ آدمی تاریخ جو ہے پڑھے, تاریخ سے واقفیت ہو, پتہ چلے. ایسا نہیں کہ ہمارا کوئی اللہ سے رشتہ ہے, ایسا نہیں. اللہ تعالیٰ فرمائے تمہاری حالت تو ان پچھلے لوگوں کی طرح ہے, تمہاری اور ان کی مماثلت ہے, انہوں نے جھٹلایا اس لیے اللہ کی طرف سے پکڑ آئی. اور اللہ تعالیٰ کا ضابطہ اور اصول دیکھیے, ذالک بأن اللہ, ذالک یہ اس وجہ سے ہوا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لم یکو مغیرا نعمتا انعمہا, کوئی نعمت احسان اللہ کرتے ہیں اس نعمت کو بدلتے نہیں, چینج نہیں کرتے. جب فتح ہوا, دمشق فتح ہوا, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے. کسی نے پوچھا حضرت خوشی کا وقت ہے آپ رو رہے ہیں؟ فرمایا کیا کروں, جس مصیبت کی وجہ سے اللہ نے یہ ملک ان سے اٹھا کے ہمیں دیا ہے, وہ پریشانی اگر ہمارے اندر بھی آ جائے گی تو یہ اٹھا کے اللہ کسی اور کو دے دیں گے. تو مسئلہ کیا ہے معلوم؟ تربیت کا ہے. مسئلہ تربیت کا ہے. یہ تربیت کی آیتیں پچھلے رکوع میں گزری. تربیت, اطاعت اللہ کی اطاعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت, محبت اور اجتماعیت کی اطاعت, بغیر انہیں اختلافات کو مخالفت تک لانے کی نہیں ہونا. یہ تربیت نہیں ہو, اچھے اچھے ادارے, اچھی اچھی تحریکیں, اچھے اچھے حکومتیں سب تباہ ہو جاتی ہیں. اللہ دیتے ہیں, ادارہ دیتے ہیں, یہ لو بطور نعمت کے تمہیں ادارہ, بطور نعمت کے تحریک ہم تمہیں دیتے ہیں, بطور نعمت کے ہم تمہیں یہ کام دیتے ہیں. اب وہ تربیت نہیں ہوئی, وہ غیبتیں, وہ مصیبتیں, وہ اختلاف, وہ ساری مصیبتیں پھر آدمی اپنے ہاتھ سے تباہ کرتا ہے.
اپنے ہاتھ سے تاریخ لکھتا ہے اور ہو رہا ہے. تو تربیت بہت ضروری ہے کہ ہمارے پاس جھوٹ نہیں ہونا، ہمارے پاس غیبت نہیں ہونا، ہمارے پاس اطاعت مقدم ہونا، امانت داری ہونا. آگے کی آیتوں میں امانت داری اور عہد زبان کا لحاظ کتنا ہے وہ بتا رہے اللہ تعالیٰ. کیسے حکومتیں چلتی ہیں، کیسے ادارے چلتے ہیں، کیسے جو ہے نا اجتماعی نظام چلتا ہے. آگے دیکھیں کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیاتنا کذبوا بآیات ربہم، انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. فأہلکناہم بذنوبہم واغرقنا آل فرعون، ہم نے ان کو پکڑا ان کے گناہوں کی وجہ سے اور ہم نے آل فرعون کو ڈبو دیا. جیسے آل فرعون کو ڈبویا، ان بدر میں آنے والے ان مشرکین مکہ کو بھی ہم نے تباہ کر دیا. کل کانوا ظالمین، سب ظالم تھے، پکڑا ہم نے ظلم، ظالم تھے. 13 سال مکے میں کتنا ستایا، اور پھر یہاں آ کر بھی مدینے میں چین سے رہنے نہیں دے رہے. ان شر الدواب، بدترین اللہ کے نزدیک مخلوق کون ہے؟ بدترین مخلوق روئے زمین پر جتنے جاندار چلتے ہیں اس میں سب سے بدترین اللہ کے نزدیک کون ہے؟ الذین کفروا فہم لا یؤمنون. یہ وہ لوگ ہیں جو نبی کے مخالفت پر آئے، یہ وہ دشمن ہیں جو انہوں نے تلوار اٹھائی نبی کے سامنے اور صحابہ پر، انہوں نے ظلم کیا، یہ ایمان نہیں لانے والے ہیں. الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم. 3 آیتیں بڑی عجیب ہیں، اس کا خلاصہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. مدینے میں جو ہے نا، جو ایک تو مسلمان صحابہ تھے، ایک تو جو ہے منافقین بھی تھے، منافقین کا تذکرہ ہو گیا، سب کا تذکرہ ہو رہا ہے. اور ایک قوم تھی یہود، قریظہ، قینقاع، بنو نذیر، یہ یہودی بھی آباد تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، اگریمنٹ کیا، اس کو سیرت میں عہد میثاق مدینہ کہتے ہیں. میثاق مدینہ بڑا بہترین، اس کو اگر پڑھیں اس میں ایک چیز ہے، یہودیوں سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم تمہارے دین پر چلو، ہمیں ہمارے دین پر چلیں، تم پہ کوئی زبردستی نہیں ہوگی، تم دین پہ چلو. عیسائیوں سے کہا، یہودیوں سے کہا تم فالو کرو تمہارے دین کو، ہم ہمارے دین پر چلیں گے، مل کر رہیں گے. دعوت ہوگی لیکن زبردستی نہیں ہوگی، کسی کو زور نہیں کیا جائے گا کہ اسلام لاؤ. ہاں، دوسری چیز یہ ہے کہ اگر جو ہے کوئی اگر باہر سے آ کر اٹیک کرے تو ہم کیا کریں گے؟ مل کر مقابلہ کریں گے، مل کر مقابلہ کریں گے اس کا، اور آپس میں ہم مل کر رہیں گے. ایک بات میں عرض کر رہا ہوں، یہ ایک عہد ہوتا ہے، عہد بہت ضروری ہے. کنٹریوں کے درمیان، قوموں کے درمیان، ملکوں کے درمیان اگریمنٹ ہوتے ہیں، کانٹریکٹ ہوتے ہیں، ہے نا. اور یہ کانٹریکٹ اگر ٹوٹ جائے، توڑ دیا جائے تو ملک تباہ ہو جاتے ہیں. اب ہوا یہ یہودی بدعہد قوم تھی، عہد کو توڑنا، وعدے کی خلاف ورزی کرنا، یہ ان کے مزاج میں تھا. تو انہوں نے عہد کو توڑا. اب اللہ تعالیٰ کو جو ہے نا، اللہ تعالیٰ جب عہد کو توڑا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک فیصلہ کیا. پوچھا سعد تمہاری کیا رائے ہے؟ حضرت سعد بن عبادہ، یہ بڑے بڑے سردار تھے، مطلب اس علاقے کے، ماشاءاللہ یہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے. حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کیا، اور بڑا عجیب فیصلہ کیا. تو فرمایا کیا سوچ دیکھیں ان کی سوچ اللہ کی رضا سے کیسی ملتی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے جو فیصلہ کیا، اللہ کو یہ فیصلہ پسند، اللہ بھی یہی فیصلہ کر رہے. کیا لوگ ہو گئے تھے، انہیں اللہ کی منشا کہتے ہیں نا، راضی برضا ہو تو مزہ دیکھ، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کی فضا دیکھ. یعنی وہ اللہ سے اتنا ان کی مطلب تعلق کہ بھئی وہ بات کہہ رہے ہیں جو اللہ کو پسند ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد تم نے اپنی قوم کے بارے میں جو فیصلہ سنایا یہ اللہ کو یہی پسند ہے اور اللہ بھی یہی سنا رہے. سبحان. پھر اس کے حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخم بہت لگ چکا ہے، برکت کی دعا کریں اللہ اس میں مجھے شہادت دے. اور وہی زخم ذریعہ بنا شہادت کا، اور جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی وفات پر اللہ کا عرش بھی ہل گیا. بخاری شریف کی روایت ہے. اے حضرت سعد بن معاذ، تو جب انہوں نے عہد توڑا نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اب ان کا مقابلہ کرو. الذین عاہدت منہم، وہ یہودی جنہوں نے عہد کیا تھا آپ سے، ثم ینقضون عہدہم، پھر انہوں نے عہد کو توڑا، کانٹریکٹ کو توڑ دیا. اور کیا کریں، فی کل مرۃ، بار بار توڑتے ہیں. مزاج ہی توڑنا، ان کا مزاج یہ عہد توڑنا، کانٹریکٹ توڑنا.
ایک واقعہ ہے، عہد و پیمان کی اہمیت دیکھیں معاملہ۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنا ہوگا، دونوں نکلے مدینہ منورہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کے لیے۔ یمان حذیفہ باپ بیٹے، راستے میں ابو جہل سے ملاقات ہوئی، کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے جا رہے ہیں۔ اچھا، نہیں جا سکتے تم، وہاں جاؤ گے تو پھر ہم جا رہے ہیں مقابلے کے لیے، تم ان کا ساتھ دو کہ ہمارے خلاف لڑو گے؟ تو حضرت یمان اور حضرت حذیفہ باپ بیٹے دونوں کہنے لگے نہیں، ہم صرف ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، زیارت کریں گے اور واپس آ جائیں گے، ہمیں بس زیارت کرنا ہے اور کوئی مقصد نہیں، ہم نہیں لڑیں گے، نہیں ہمیں عہد کرو۔ ابو جہل عہد لے رہا ہے کہ تم عہد کرو کہ تم ان کے ساتھ ہو کر ہمارے خلاف نہیں لڑو گے، عہد کر دیا۔ جس وقت مدینہ پہنچے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے لیے نکل رہے تھے۔ بدر سوچیں، یوم الفرقان، بدر، اس کے فضائل، بدری صحابہ کے فضائل، بدری صحابہ کے فضائل دیکھیں آپ۔ تو کہا یا رسول اللہ ہمیں اجازت دے، ہم آپ کے ساتھ آنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، تم نے عہد کیا ہے، اس عہد کو باقی رکھو۔ سوچو خالی آپ، یہ دونوں بھی بدری نہیں ہیں، دو سوچیں، عہد، کانٹریکٹ، زبان کتنی اہم چیز ہے۔ بدری صحابہ بولتے نہیں ہم معاملات میں ناکام ہو گئے، عبادت میں ہم کامیاب ہو گئے، ہم عبادت میں کامیاب ہیں، معاملات میں ہم چلے گئے زیرو۔ عہد پیمان بولتے کہ نہیں جی۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا قصہ، رومیوں کے ساتھ جب کانٹریکٹ بنا ہے ان کے ساتھ، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچ گئے کہ اگلے دن جو ہے نا کانٹریکٹ ختم ہونے والا ہے، کہا کہ اگلے دن ہم ان پہ اٹیک کریں گے۔ ہوا یہ کہ ان کے بالکل قریب تھوڑی دیر پہلے آگے بڑھ گئے۔ جب آگے بڑھے تو علاقہ آگے فتح کرتے جا رہے۔ عامر بن عبسہ رضی اللہ عنہ پیچھے سے گھوڑا دوڑاتے ہوئے اللہ اکبر اللہ اکبر، وفاء لا غدر، اللہ بڑا ہے، رکو، وفاداری کرو، وفا کو، عہد کو پورا کرو، دھوکہ مت دو۔ حضرت امیر معاویہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہنے کہ نہیں، ان کا کانٹریکٹ ہمارا ان کے ساتھ یہ تھا اور تم نے جلد بازی کر دی۔ اچھا، واپس آئے، پورے اپنے صحابہ کو اور اپنے پورے ساتھیوں کو واپس لے لیا، اور جو کچھ فتح ہوا تھا سب دشمنوں کے حوالے کر دیا، سب دشمنوں کے حوالے۔ نہیں بھائی، ہم یہ دشمن دیکھ کر اس معاملات کو، اگلے دن وہ مسلمان پورا علاقہ ہو گیا، پورا علاقہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ ایسے اسلام پھیلا ہے صحابہ کے معاملات سے، صحابہ کے اخلاق سے۔ ہاں، عجیب بات ہے، اللہ اکبر۔ وہی فرمایا یہ بار بار توڑتے ہیں عہد کو، ڈرتے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں نبی جی فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِي الْحَرْبِ، اگر یہ کسی جنگ میں تمہیں مل جائیں نا، بولتے نا آنے دو موقع، بولتے نا اگر یہ کسی جنگ میں اگر یہ مل جائیں، فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، انہیں ایسی سزا دو کہ ان کے آنے والے بھی یاد رکھیں۔ ایسا ان کو تتر بتر کرو کہ ان کو پتا چلے کہ عہد توڑنے کی سزا کیا ہے، عہد توڑنا کتنی بڑی چیز ہے۔ ہاں، وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَى سَوَاءٍ، اگر آپ کو اندیشہ ہو، پتا چلے فلاں قوم فلاں علاقہ عہد توڑنے والا ہے، پتا چل گیا آپ کو، آپ فوراً جو صلح ہوا ہے اس کو واپس کر دو، اور تم اور وہ برابر ہیں، کبھی بھی تم ان پر مقابلہ کر سکتے ہو۔ ان اللہ لا يحب الخائنین، اللہ تعالیٰ عہد توڑنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ایک اصول ہے ملک کے، ایک ملک دوسرے ملک کے درمیان، ایک قوم دوسرے قوم کے درمیان امن سے رہنے کے لیے عہد و پیمان کرے، اس کا لحاظ کریں گے، اور اس کی بد عہدی کرنا، اس کا لحاظ نہیں رکھنا، یہ تباہی و بربادی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ جیسے 2-3 باتیں اس میں ہم نے آج جو پڑھی ہیں، سب سے پہلی بات، خاص طور پر زبان سے ایسی جملے نہیں نکالنا چاہیے کسی کو دین پر چلتے ہوئے دیکھ کر کہ بھئی کہ غرّ ہؤلاء دینہم، بھئی تمہیں تو دین کا جو ہے جنون چڑھا ہوا ہے، تمہیں مذہب کا جنون چڑھا ہوا ہے۔ کوئی آدمی نماز شروع کر دے، کوئی تلاوت شروع کر دے، کوئی دین پہ محنت شروع کر دے، تمہیں تو بس جنون چڑھ چکا ہے، تمہیں یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور اللہ پر بھروسہ کرنے والا جتنا اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور دوسری بات یہاں پر یہ ہے کہ آدمی ہمیشہ اللہ کی طرف سے جو نعمت ملتی ہے، وہ نعمت بطور انعام کے ملتی ہے، اس نعمت کی حفاظت کرنا، اس کو باقی رکھنا ہماری ذمہ داری ہے۔ وہ کیسے ہوگا؟
اس کا شکر یہ ہے اس کو اللہ کی رضا پر استعمال کرنا ہے۔ اور آخری بات جو ہے نا، ہمیشہ عہد کا، وعدے کا، زبان کا، کانٹریکٹ کا ہمیشہ ہم لحاظ کریں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔